کیا ایک ماں بغیر شوہر کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی کہانی۔ اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا مگر اللہ نے ان کے حق میں نشان ظاہر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آئیے مکمل حقیقت جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ایک غیر معمولی اور معجزاتی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقوی کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک انتہائی معزز اور نیک خاندان سے تھا۔ وہ حضرت عمران کے بیٹی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان کی والد حضرت عمران اپنے زمانے کی نہایت ہی نیک اور متقی شخص تھے۔ ان کی والدہ حنا نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نیت کی تھی۔ اس وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ تھی اور یوں حضرت مریم علیہ السلام ان کی سرپرستی میں آ گئی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 16 میں یہ آیا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جوانی کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ فرشتے بھی ان سے ملنے آتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتے نے ان کے سامنے انسانی شکل میں خود کو ظاہر کی جو کہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 18 میں یہ آیا ہے، مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 19 میں آیا ہے، فرشتے نے کہا میں تو تمہاری رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ سورہ مریم آیت نمبر 20 میں یہ آیا ہے، مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ سورہ مریم کی 21ویں آیات میں یہ آیا ہے، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا۔ تمہارے رب نے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی قمیص کی گریبان میں پھونک ماری اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں بغیر کسی مرد کے عمل دخل آ گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک واضح ثبوت تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں عمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ لوگوں کی طعنوں سے بچنے کے لیے شہر سے دور ایک ویران جگہ پر چلی گئی۔ وہ اس وقت بہت پریشان تھی اور سوچنے لگی اب وہ کس طرح لوگوں کا سامنا کرے گی۔ اسی پریشانی کی علم میں وہ ایک کھجور کی تنے کے پاس پہنچی جہاں ان کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت ایک آواز نے ان کو پکارا۔ قرآن مجید میں سورہ مریم آیات نمبر 24 میں یہ آیا ہے، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہیں رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ پھر قرآن شریف کی دوسری آیات سورہ مریم آیات نمبر 25 میں یہ آیا ہے،
اور کہا ہے اور کھجور کی تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر چڑھیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کی تنے کو ہلایا اور تازہ کھجوریں گرنے لگے۔ انہوں نے کھجوریں کھائے اور اس چشمے کا پانی پیا جس سے انہیں سکون ملا۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس پیدائش کے بعد وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئی۔ جب لوگ یہ دیکھ کر حیران اور غصے میں ان پر الزام لگانے لگے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے یہ دیکھ کر کہا، ہم ایک گہوارہ میں پڑے ہوئے بچے سے کیسی بات کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ مریم آیات نمبر 29 میں اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ سورہ مریم کی دوسری آیات نمبر 30 میں پھر یہ آیا ہے، اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا۔ دوسری آیات نمبر 31 میں، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک اور عظیم معجزہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ ہونے کی گواہی دی۔ بچپن اور ابتدائی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی فلسطین کی ایک شہر ناصرہ میں گزاری، اسی لیے انہیں ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم تفصیلات ملتی ہے، لیکن قرآن مجید اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک انتہائی نیک اور باصلاحیت بچہ تھے۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا بلکہ وہ بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے حکمت اور علم کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی انہیں وہ معجزات عطا کر دیے تھے جو نبوت کے بعد ظاہر ہونے تھے، جیسے کہ گارے سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پوند مارنا، اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ وہ اندھوں کو بینا اور گوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے منتخب کردہ نبی ہے۔ ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ غیر معمولی کہانیاں ان کے آنے والی نبوت کی بنیاد تھی۔ یہ واقعات واضح کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔